نہیں ڈرتے کیونکہ سانپ ڈستا ہے، وہ دشمن ہے، وہ نقصان ہے۔ یار دشمن سے ڈرا جاتا ہے تو پیر صاحب سے کیوں ڈر لگتا ہے، ابا جی سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو کہا ڈر ان لوگوں سے محبت اور ادب کی وجہ سے لگتا ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ پیر صاحب ناراض ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ ابا جی ناراض ہو جائیں، اسی لیے ابا دیکھ رہے ہیں تو سگریٹ نہیں پیتے ناراض ہو جائیں گے، یہی ہے نا؟ تو جیسے ابا سے ڈر لگتا ہے بلا تمثیل بلا تمثیل، اللہ سے ادب کی وجہ سے ڈرو کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے۔ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے تو کہتے ہو ابا سے پیار ہو، ابا سے پیار ہو تو ابا دیکھ رہے تو انسان سگریٹ نہیں پیتا، اللہ سے پیار ہے، اللہ دیکھ رہے تو تم زنا کیسے کر لیتے ہو، اللہ دیکھ رہے تو تم زنا کی فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تو تم نام طور پہ کمی کیسے کر لیتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تو تم تاش کے پتے کیسے کھیل لیتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تم اللہ اکبر جوا کیسے کھیل لیتے ہو۔ وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ یہ روایت میں بار بار پڑھ چکا، لیکن آپ کی توجہ آج اس طرف سب کی ماؤں بہنوں کی بھی اور اہل علم کی دعا لینے کے لیے، سبق سنانے کے لیے۔ اگر میں صحیح کہوں گا تو تائید کریں گے، غلط کروں گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری اصلاح کر دیں گے، میں فوراً قبول کر لوں گا۔ اللہ بندے سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ۔ کیوں نہیں قریب آتے اللہ کے، اللہ کے کیوں قریب نہیں آتے بتائیں؟ آئیے اللہ کتنا پیار کرتا ہے تھوڑا اس کو سن لے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ سردی کے دن ہے، سردی کے دنوں میں جو وہ سردیوں کے اندر آگ جل رہی ہے اور لوگ آگ سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ سردیوں میں آگ جلا کر آگ تاپنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مدینہ منورہ کی سردی تھی، بڑی بڑی خوبصورت سردی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ آگ تاپ رہے تھے۔ ایک شخص نے بلکہ ایک بندے نے پوچھا آقا اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے یا اس میں کتنا پیار کرتا ہے؟ تو ایسے میں ایک عورت آ گئی اور اس نے کہا حضور میرا بچہ گم ہو گیا، اور اس بچے کو ڈھونڈنے لگے سب لوگ اور نہیں ملا نہیں ملا۔ جب بچہ ملا تو وہ عورت سب کو بول گئی، پورے مجمع کو، سب لوگوں کو، اور اس کو سینے سے چمٹا کر کبھی پیشانی چومتی ہے، گال چومتی ہے، میرا لال میرا یہ میرا وہ کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سائل سے کہا یہ کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ خاص بات یہ نمبر ایک، آپ کو اگر پیر صاحب سے بات کرنا ہے، استاد جی سے بات کرنا ہے، سید صاحب سے بات کرنا ہے، مولانا سے بات کرنا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے یا فون اٹھائیں گے اور پھر آپ لگائیں گے، آپ نے لگایا فون، اس نے اٹھایا نہیں اٹھایا، رسپانس دیا نہیں دیا، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ جن کو لگاتے ہو وہ مصروف ہوئے تو نہیں اٹھایا، بزی ہوئے تو میسج کا جواب نہیں دیا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، میرے اللہ کو کوئی کام میرے اللہ کو مصروف نہیں کرتا، توجہ، کوئی کام میرے اللہ کو بیزی اور مصروف نہیں کرتا۔ میرا اللہ جو ہے اس سے بہت پاک ہے۔ اگر کروڑوں لوگ مانگ رہے وہ دے رہا ہوں تو بھی میرے اللہ کو جیسے تمہارے گمان میں مصروفیت کا مہم ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کے خزانے سے کچھ کم بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ اکبر ایک وقت میں اربوں لوگوں کو وہ جواب دے پھر بھی وہ مصروف نہیں ہوتا۔ جو مصروفیت کا گمان اور وہم تمہارے تصور میں ہے، یعنی ادھر بندہ پکارتے اللہ، ادھر اللہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، یعنی سب سے بات کرنا مشکل ہے، اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے۔ ادھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر آپ متوجہ ہوئے اور اللہ کی توجہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حدیث پاک ہے، میرے امام اہل سنت احسن البیان آدابی دعا کے اندر لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ میری بارگاہ میں مناجات اور دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس وقت معیت خصوصی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے جب تم اللہ کی دربار میں کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہو، صرف وضو کرتے ہو نا، وضو کرتے ہو تو اللہ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ وضو کیا تو آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، اندازہ تو کرو۔ پھر کیوں نہیں آتے مسجد میں، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کے بندوں آ کر دیکھو، مسجد میں آ کے دیکھو، اللہ سے رشتہ جوڑ کر دیکھو، اللہ کے قریب ہو کر دیکھو، نمازیں پڑھ کے دیکھو۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں 10-20 دن نماز پڑھتے ہیں، پھر مجھے فون کر کے میسج کر کہتے تھے آپ نے کہا تھا نماز پڑھنا سب مسئلے حل ہو جائے گے، ابھی بھی بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی تکلیف ہے۔ ارے اللہ کے بندو، دراصل 8-10
دن میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے ہیں. اللہ بھی تو اپنے بندوں کا امتحان دیتا ہے, اللہ بھی تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, نماز سے مسائل ضرور حل ہوتے ہیں, لیکن مسائل کے حل کے لیے نماز نہیں پڑھنا, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا. اللہ راضی ہو گیا تو خدا تمہیں وہ بنا دے گا جس کے سر میں ہاتھ رکھو گے اللہ اس کی تقدیر کو تبدیل کر دے گا. بڑی بات. اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ, صرف 10 منٹ, 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نکالو. ٹائم نماز کی طرف آ کے دیکھو. جو اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. جیسا کہ اس کی شان ہے, ہمارے علماء اس کی تشریح کرتے ہیں, کہتے ہیں جب تم اللہ کی طرف چل کے آؤ گے اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کے جائے گی. بے شک سبحان اللہ کی طرف آؤ. دن میں 5 مرتبہ مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تھوڑا نماز کے متعلق سن لیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے. جو نماز پڑھتا ہے چہرے پہ نور دیتا ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہر مصیبت کے بعد راحت ہے, ہر مصیبت کے بعد ڈبل راحت ہے. شرط کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. نماز پڑھنے کے بعد نماز میں رو کر گڑ گڑاؤ, دعا مانگو اللہ سے. نماز کے بعد جب دعا کرو گے اللہ تمہاری ہر مصیبت کو راحت میں بدل دے. کتنے لوگ ٹینشن میں, کسی کی بیٹی کو رشتہ نہیں, کسی کے گھر میں بچے بے وفا غدار ٹینشن دیتے ہیں, ماں باپ کو ستاتے ہیں, ماحول نہیں, پورا گھر کے گھر بے نمازی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. لعنت. تو جس پر لعنت برسے وہ سکون کیسے پائے؟ جس پہ لعنت برسے اس کو قرار کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت برسے اس کو چین کی نیند کیسے آئے گی؟ 10 منٹ کا ٹائم نکالو, ہر مسئلہ حل. میں پورے وصول سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے. میں چیلنج کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا, لیکن مجھے حضور کی زبان پہ یقین ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں سچے نمازی بن کے دیکھو, اگر دنیا اور آخرت کے مسائل نہ حل ہو جائیں میں آپ کا مجرم بن کے تو دیکھو. قریب تو اللہ کے, شراب کے اڈوں کے قریب جاتے ہو, جوؤں کے اڈوں کے قریب جاتے ہو, جرائم کے قریب, اللہ کے قریب آنا کتنا آسان ہے. اللہ کے قریب آنا نہ کوئی ٹکٹ خریدنا ہے, کوئی وقت لگانا ہے, نہ کوئی سورسز ہے, نہ کسی کو پکڑنا پکڑنا کہ چلو تم چلو نہیں. حضور کا وسیلہ لے کے آپ خود آتے بڑھو, جہاں سے پکارو گے وہاں جواب آئے گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. هو معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کو جب تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے, وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب لوگ میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو جواب دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. اللہ ہم سے قریب ہے, ہم اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ سے قریب آؤ. اور مسجد سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے قریب آؤ. بھاگ دو مسجد, گھر کے بچے کو نمازی بنا دو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے, آخری بات, ایک حدیث سن, طویل حدیث ہے, ایک حدیث عرس کی محفل ہے. سرکار غوث پاک کی طرف ایک کتاب منسوب ہے, اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین. اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی, میں وہ حدیث پڑھ دوں اور اپنی بات کو مکمل کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان سے سنو, اس حدیث نقل کرنے والے غوث پاک ہیں, میں اپنی زبان سے اس کو بیان کروں. ہے اور حضور کی حدیث. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, سرکار غوث پاک لکھتے ہیں کہ اگر تم نے نماز چھوڑ دی, نماز نہیں پڑھی, تو تم اپنے آپ کو, حدیث پاک کا مفہوم ہے, 12 مصیبتوں کے لیے تیار کر لو کہ تم 12 مصیبتوں میں گرفتار کیے جاؤ گے. لکھ غوث پاک نے, حدیث ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ یعنی مصیبت سے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، 12 مصیبتوں سے اگر تم نے نماز چھوڑی۔ نمبر 1، 3 مصیبت آقا فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں آئے گی، 3 مصیبت تمہیں موت کے وقت مرتے وقت آئے گی، اللہ 3 مصیبتیں تمہیں قبر کے اندر آئے گی، اور 3 مصیبتیں تمہیں میدان محشر میں آئے گی۔ ایسی 12 مصیبتوں کے لیے تیار ہے۔ ایک وقت کی نماز کی صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ دو، ہر مصیبت سے نجات۔ نہیں دیتے ہو